بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگوں کے سامنے اپنا راز کبھی مت بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر کے ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز اپنے تک رکھو اور خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ ناظرین، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جذباتی اور ہلکے زبان والے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی بات کو بہت آسانی سے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، اس بات کے نتائج کو پرے رکھتے ہوئے کہ اس بات سے دوسرے کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے خاندان میں کئی جھگڑے اور فساد بھی برپا ہوتے ہیں کہ عورتیں ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ عورت کسی کا راز فساد برپا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایسے ہی دوسرے کو بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بے وقوف دوست کو اپنا کوئی بھی راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول دے گا۔ دوستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین رازدار ہوتے ہیں، اور عقل مند دوست سے مشورہ لینا اور اس کو اپنا راز بتانا نہایت ہی اچھا عمل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دوست بناتے ہوئے انسان کو اچھی طرح پرکھ کے دوست بنانا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے رازوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ لیکن اگر آپ نے غلطی سے بھی ایک بے وقوف انسان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ اسے آپ کے تمام رازوں کا پتہ ہوگا اور وہ لوگوں کے سامنے بے وقوفی میں ہی آپ کے سارے راز لوگوں تک پہنچا دے گا، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس لیے بے وقوف انسان کے سامنے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا نہ ہو، اس کے سامنے اپنے راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، ایسے شخص کو کبھی بھی اپنا کوئی راز نہ بتانا، کیونکہ وہ کہیں بھی بیٹھے گا تو دوسروں کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی غیبت کرے گا، جو تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسرے تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے ہی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم راز چھپانے کے فائدے اور اس کو ظاہر کرنے کے نقصانات کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی دوسرے کا راز فاش نہ کرے، کسی کی پوشیدہ بات جاننے کی کوشش بھی نہ کرے، اور ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ ہم سب کے کندھوں پر یہ ایک بڑی قسم کی ذمہ داری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راز چھپانے سے زیادہ آسان ہے مال چھپانا، اس لیے یہ عظیم ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، گناہ ہر ایک سے سرزد ہوتا ہے، سارے لوگوں میں عیوب و نقائص ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہے، اور ہر قسم کی خوبی اس میں بدرجہ کمال ہے۔ جب کوئی انسان غلطی سے مبرہ نہیں تو پھر کوئی دوسرے کے عیوب کو بیان کر کے انہیں لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کی سزا ہے، جو اپنے عیوب جانتے ہوئے دوسروں کے عیوب ظاہر کرتے ہیں، کبھی اپنی جھوٹی برتری دکھانے کے لیے تو کبھی دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، یا کبھی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے۔ یاد رکھیے، آج ہم کسی کو رسوا کرتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔
جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور بن جاتا ہے، اور اگر وہ خواہش کو دبا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقل طبعی اور دوسرا عقل سماعی۔ انسان عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس عقل طبعی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔